ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، سید الانبیاء، امام الانبیاء حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب اس عظیم و شان محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، حضرت خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں، لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی کی ان کا ایک شعر پڑھنے سے پہلے ایک بات کرتا جاؤں کہ حضرت سیدنا ابو طفیل فرماتے ہیں کہ سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کے جسم مبارک سے ایسے نور ظاہر ہوتا تھا، لگتا ایسے تھا کہ حضور کا پورا جسم مبارک چاندی میں ڈھال دیا گیا ہو۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 24 کا چاند چمکتا ہے اور دھمکتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تبارہ، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن مچل رہا ہے۔ نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ شب معراج کو جب حضور نے غسل کیا تو غسل کرتے کرتے جو قدمان مقدس کو جو پانی لگا، اس پانی کا کیا کیا گیا تو سنو، بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے، اتھا خود عبد سرویں دن اتھا حق نال ملویں دن، دماغیں کوچ کر دیں دے تو الٹی چال کیا کچھ دی، عبودیت کو رنگ لائس قلوبیت کو چمکائس، تے ہر ہر شان ٹھمکائس تو مفصل حال کیا کچھ دی۔ پھر حضرت خواجہ محمد یار فریدی نے بھی فرمایا کہ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے، بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے۔ یہ صرف خواجہ صاحب نے نہیں کہا بلکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی فرمایا کہ تمام انبیاء اللہ رب العزت کی صفات کے بذر ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم کا مقام یہ ہے کہ حضور خدائین ذات کے مظہر ہیں۔ پھر حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابھی حضور کے حسن کو پوری طرح اس دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اگر اللہ رب العزت میرے حضور کے حسن کو پوری طرح اس دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتے اور وہ حسن قبرستان میں پہنچتا، جب قبر میں رہنے والے مردے حسن محمدی کا نظارہ کرتے نا، وہ مردے نہ رہ جاتے بلکہ زندہ ہو کر محمد عربی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔
خلافت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، جگر گوشہ سراج العارفین۔ وہ مردے نہ رہتے بلکہ زندہ ہو کر محمد عربی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ حاضرین محترم، حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ، آپ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ آپ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ تو آپ کو اچانک فالج ہو گیا، بستر پر پڑے ایک خیال پیدا ہوا کہ بارگاہ سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں کوئی ایسا قصیدہ لکھوں کہ جو درود السلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت اور عشق میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف لکھ ڈالی۔ رات کو میرے لجپال آقا نے اپنا دیدار کروایا اور کہا امام بصیری وہ قصیدہ مجھے بھی سنا۔ حضرت امام بصیری نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں فالج زدہ ہوں، بول نہیں سکتا۔ میرے دوستوں، میرے آقا کریم نے اپنا دست مبارک حضرت امام بصیری کے جسم پر پھیرا، ان کو اسے شفا حاصل ہو گئی۔ تو جیسے ہی حضرت امام بصیری نے وہ قصیدہ سنایا تو حضور وہ قصیدہ سن کر خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ حضرت امام بصیری فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھا تو میرا فالج ختم ہو چکا تھا۔ میں گلی میں داخل ہوا تو ایک بزرگ، ایک فقیر شیخ رجال بیٹھے تھے۔ وہ حضرت ایک فقیر شیخ رجال اٹھ پڑے اور کہا بصیری وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا۔ حضرت امام بصیری حیران ہو گئے، کہا آپ کو کیسے پتا؟ ان فقیر شیخ رجال نے کہا کہ جب رات کو حضور وہ قصیدہ سن کر دائیں بائیں جھوم رہے تھے تو میں بھی دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ میرے دوستوں، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس ملاقات کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ تو ساتھ میں ایک قصہ بھی سنایا کہ جب میں نے 1,00,000 مرتبہ درود شریف مکمل کیا تو میں نے رات کو جنت کا نظارہ کیا، تو میں نے رات کو خواب میں جنت کا نظارہ کیا۔ علامہ اقبال نے جیسے یہ بات سنی تو آپ نے بھی یہ ٹھان لیا کہ اے اقبال، آج سے لے کر مرتے دم تک تیرے اندر بھی ایک درود کا اقبال ہونا چاہیے۔ چنانچہ محبت میں آپ نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب 1 کروڑ مرتبہ درود شریف مکمل ہوا تو رات کو میرے آقا کریم نے اپنا دیدار کروایا۔ تو حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھا تو میں نے آقا کریم کی نعت لکھنا شروع کر دی، ان کو علماء کے پاس بھیجا۔ علماء نے کہا کہ ایسا تو عالم دین تو آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس نے ایسے الفاظ لکھے ہوں۔ اے اقبال تو نے یہ کس مدرسے سے سیکھا؟ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بس زمین پر بیٹھ کر عرش والے پر درود پڑھتا تھا، بن پڑھے جو پڑھ جاتا ہے وہ وظیفہ درود ہے۔ بن پڑھے جو پڑھ جاتا ہے وہ وظیفہ درود ہے۔ ہاں بس سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد اب کیا ہے کسی سے کام، تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔